السلام علیکم ویورز، میں ہوں آصف منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم لیکس۔ ایدی امین ایک ایسا انسان جس کے خوف اور مظالم سے اس کے اپنے لوگ تنگ تھے۔ اس کو دا بچر آف یوگنڈا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہٹلر اور اسٹالن جیسے لوگوں کے ظلم و ستم کے بارے میں سنا ہوگا، تو ایدی امین کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے مظالم کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر سب سے خطرناک بات جو اس کے ظلم و ستم کی وہ یہ کہ یہ انسانوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھا جاتا تھا۔ یہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں تڑوا دیتا اور ان کے ناک، کان اور ہونٹ بھی کٹوا دیتا تھا، اور یہ ایک سائیکو آدمی تھا اور کبھی کبھار یہ لوگوں کو مار کر ان کی لاشوں سے گھنٹوں باتیں کرتا اور وہیں پہ سو جاتا تھا۔ اس قدر ظالم تھا کہ اس نے ایک دفعہ اپنی چوتھی بیوی کو طلاق دینے کے 1 سال بعد بہانے سے اس کو اپنے گھر بلوایا اور وہیں پہ اس کو قتل کر کے اس کا گوشت کھا لیا۔ ایدی امین نے اپنے دور حکومت میں اسلحہ رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی، مگر حقیقت میں اس عمارت میں اسلحہ نہیں بلکہ ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن کے بارے میں ایدی امین کو ذرا برابر بھی شک ہوتا کہ یہ لوگ اس کے خلاف کوئی کام کرنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو بجلی کے جھٹکے دے کر مروا دیتا تھا یا زندہ انسان کے اعضاء نکال لیتا تھا۔ ایدی امین نے اپنے اقتدار کے 8 سالوں میں 5 لاکھ لوگوں کو قتل کیا۔ ایدی امین 1925 کو کوبوکو میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام اینڈریس نیبس تھا، جو کہ کیتھولک مذہب سے مسلمان ہوا تھا۔ ایدی امین کے ماں باپ بچپن میں ہی الگ ہو گئے اور یہ اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگا۔ غربت کی وجہ سے ایدی امین نے صرف 6 کلاسیں پڑھیں اور اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنے لگا۔ 1946 میں اس نے برٹش آرمی کے ایک ونگ میں باورچی کی نوکری حاصل کی۔ ایدی کی جسامت کو دیکھتے ہوئے برٹش آرمی نے اسے رگبی اور فوجی کی ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ یہ اپنے لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے ذرا بھی نہیں گھبراتا تھا، اس لیے برٹش آرمی کو اس کی یہ عادات بہت پسند آئی۔ جب برٹش سرکار نے اسے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اس کو کینیا بھیج دیا گیا۔ وہاں اس نے ان لوگوں کو چن چن کر مارا جو برٹش سرکار کے خلاف کام کر رہے تھے۔ 1962 میں جب یوگنڈا برٹش راج سے آزاد ہوا تو ایدی امین کو ڈپٹی کمانڈر بنا دیا گیا۔ اس پوسٹ پر اس نے 6 سال کام کیا اور 1970 میں اس کو کمانڈر آف آل فورسز بنا دیا گیا۔ ایدی امین یوگنڈا کا پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے آرمی میں لوگوں کے درمیان اپنا برتاؤ اچھا رکھا اور پوری آرمی کو اس کی سپورٹ حاصل تھی۔ اس نے عام لوگوں میں بھی جانا شروع کر دیا، ان کے مسائل سنتا اور ان کے مسائل کو حل کر دیتا، کیونکہ اس کو یوگنڈا کا تخت چاہیے تھا۔ 1971 میں جب یوگنڈا کے صدر اوبوٹے ملک سے باہر کامن ویلتھ سمٹ میٹنگ میں شریک تھے، تب ایدی نے پیچھے یوگنڈا میں اپنے وفادار ٹروپس کے ذریعے ایئرپورٹس، اوبوٹے کا گھر اور سبھی روڈز کو بلاک کر دیا۔ یوگنڈا کی عوام بھی اپنے صدر اوبوٹے سے خوش نہیں تھی اور انہوں نے بھی ایدی امین کا ہی ساتھ دیا۔ ایدی امین نے خود کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا اور یوگنڈا کے صدر اوبوٹے کو غدار اور قاتل کہہ کر ملک بدر کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ جو لوگ اس کے حامی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ ایدی امین نے ایک خاص پروفیشنل کلر کی آرمی بنائی جس کا کام صرف یہ تھا ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے جو ایدی امین کے خلاف ہیں، اور ان کو پکڑنا نہیں، صرف جان سے مار دینا ہے۔ ایدی نے 1975 میں یوگنڈا کے فائنانس منسٹر اور 1977 میں یوگنڈا کے ہیلتھ منسٹر کو ملک بدر کر دیا، جو کہ بعد ازاں انگلینڈ جا کر سیٹل ہو گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک کتاب لکھی، اے اسٹیٹ آف بلڈ۔ اس کتاب میں ایدی کے جرم کی داستانیں تھیں اور اس نے کیسے لوگوں کو بے رحمی سے قتل کیا، سب کچھ اسی کتاب میں تھا۔ 1976 میں ایدی نے خود کو پریزیڈنٹ فار لائف ڈکلیئر کیا۔ 1977 میں ایدی امین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یوگنڈا لبریشن موومنٹ چلی، جس کا مقصد صرف اور صرف ایدی سے نجات حاصل کرنا اور اس کے ظلم و ستم کو روکنا تھا۔ اس موومنٹ کو یوگنڈا کی ریچسٹ فیملی کی سپورٹ حاصل تھی۔ اس موومنٹ کے دوران ایدی کو اپنی شکست نظر آنے لگی، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ اس نے عوام اور خاص کر حکومت کے کچھ خاص بندے جو اس کے خلاف ہو گئے تھے ان کو قتل کروا دیا گیا۔ ملک میں دنگے فساد شروع ہو گئے اور ایدی کو اپنی شکست نظر آئی اور یہ لیبیا بھاگ گیا۔ ایدی لیبیا میں 1 سال چھپا رہا اور کچھ عرصہ بعد سعودی عرب کے شاہی خاندان کا بھی مہمان رہا۔ سعودیہ میں ایدی نے 10 سال گزارے اور اس کے بعد یہ اچانک کسی کو بغیر بتائے اپنے بیٹے کے پاس سینٹرل افریقہ کے ایک شہر زائر چلا گیا، جہاں یوگنڈا واپس جانے کے لیے اس نے ایک فورس تشکیل دی، مگر وہاں کی حکومت نے اسے حراست میں لے لیا اور سعودیہ واپس بھجوا دیا۔ ایدی 16 اگست 2003 کو کنگ فیصل ہاسپٹل میں آرگنز فیل ہونے کی وجہ سے مر گیا۔